وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے شیطانی صفات کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے احاطے میں لے رکھا ہے، اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے. ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین الجھ گئے، اور اس درخت شجرۃ الزقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا بھی ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61. لفظی ترجمہ: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور جب ہم نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں سے کہا. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابلیس نے نہ کیا. قال ااسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. سامنے کرام، شیطان کا واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو اس کا ربط کیا بنتا ہے یہ ذرا سوچنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا کہ اس کا پچھلے مضمون سے ربط کیا ہے. اور خاص طور پہ ربط اس لیے ہے کہ یہ واقعہ وَإِذْ سے شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ جہاں بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس سلسلے میں یاد کرو وہ واقعہ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور اذ جب، قلنا یعنی ایک مفہوم اس کا یاد رکھ لیں. وَإِذْ قلنا، اور جب یعنی اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے، تو
پہلے تو آپ ربط دیکھیں، ربط کیا ہے؟ ربط یعنی سورت کے مضامین کو آپ دیکھیں، توحید، رسالت، آخرت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں اور کافروں کی سرکشی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حق سے انکار کر رہے ہیں، حق سے انکار کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے. تو شیطان کا تذکرہ ہے اور شیطان کا واقعہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے اصل دشمن کو پہچانو، اور تمہارے دشمن نے جب سجدہ نہ کیا تو رب سے مہلت مانگی اور ان کو اپنے مقصود سے ہٹانے کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں لَأَحْتَنِكَنَّ، ابھی آئے گا واقعہ لیکن میں رب بیان کروں کہ میں ان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہاری پیروی کرے گا جہنم میں جائے گا، اور تمہیں اجازت ہے جو تم کر سکتے ہو کر لو. تو یہ واقعہ سامعین اکرام، تھوڑی توجہ ربط کی طرف. یہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے دشمن سے آگاہ کر رہے ہیں. یقیناً شیطان کا تعلق جنات سے ہے اور یہ موجود تھا، یعنی پہلے یہ عبادت، اپنی عبادت کے بنا یا اس کے مرتبے اتنے بلند تھے کہ یہ فرشتوں کی ٹولی میں بیٹھتا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا. جس مجلس کو حکم دیا گیا تھا اس میں یہ بھی موجود تھا. چونکہ حکم مجلس کو تھا تو اس نے وہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، بھی تذکرہ آئے گا. اور بہرحال جب یہ مردود ہو گیا، اس نے انکار کیا، مردود ہو گیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم، ان کو میں جہنم سے بھر دوں گا، یعنی جہنم سے ان کو بھر دوں گا جو بھی تمہاری پیروی کرے گا. تو یہاں سامعین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے دشمن سے دوبارہ آگاہ کر رہے کہ یہ واقعہ کافی جگہ آیا ہے، لیکن ہر جگہ اپنے واقعے کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں. یہاں مقصد اس واقعے کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ انسان کو اس کے دشمن کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے کہ یہ تمہارا ازلی دشمن ہے اور تم اس کے بہکاوے میں نہ آنا. یہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہیں بہکائے گا. اور سامعین کرام، مال اور اولاد جو ہے، خصوصاً مال جو ہے، وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. دیکھیں، قریش مکہ کے سرداران نے انکار کیا تھا. ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ سرداران قوم انکار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو دعوت دی ایمان کی، تو اس کو، وہ تو ایک بادشاہ تھا. مثال کے طور پہ فرعون ایک ایسا بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا، کہ اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. تو اس کو اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اختیار کر لیتا تو اس کی بادشاہت تو گئی، کیونکہ بڑے تو پھر موسیٰ علیہ السلام ہوتے. تو اس خطرے سے، اور یعنی پھر ملک پہ موسیٰ علیہ السلام اقتدار سنبھال لیتے. اگر وہ تو پھر ان کا مرید ہوتا، مان لیتا، مسلمان ہو جاتا. بہرحال جو بھی تھا اس کے ذہن میں یہ تھا. اللہ تعالیٰ کسی سے اس کی بادشاہی نہیں چھینتے، نہ اس کی دنیا چھینتے ہیں. اور یہ تو سامعین کرام، چلتے چلتے میں یہ تذکرہ بھی کروں کہ ہم میں اکثر لوگ جو ہیں، یعنی دین کو حق جانتے ہوئے دین کی طرف راغب نہیں ہوتے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری دنیا کا نقصان ہوگا، دنیاوی عزت میں کمی آ جائے گی، اور پھر ہمارے ذرائع آمدن محدود ہو جائیں گے، ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی. عزت اور مال، اور جو ان کی پوزیشن ہے، جو معاشرے میں پوزیشن ہے. اب سب معاشرے کی میں تھوڑی سی ضرور آپ کو بتاؤں گا اس سلسلے میں
یہ واقعہ دلچسپ ہے اور اس میں مختلف اسباق ہیں۔ اب دیکھیں ہماری قوم کی جو لیڈران ہیں، جو مختلف اداروں کے لیڈران ہیں، میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے نام جو جن کی چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، اب کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہ عادت جو ہے، یہ حکم ہے، داڑھی چھوڑنے کا حکم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، حضور کا اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ان کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن اب ڈر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات، سب سے بڑی بات یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع نہیں ہونا چاہتے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا محبوب ہے بمقابلہ آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ محبوب نہیں ہے بلکہ دنیا محبوب ہے، اللہ کو مقصود بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ بنیادی باتیں تھیں۔ بہرحال اب میں داڑھی شریف کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ادارے جو بڑے بڑے نام ہیں سیاست کے، آپ کے لیڈران ہیں، ان کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ کیا یہ سنت کو انہوں نے ہلکا کیوں سمجھ لیا ہے؟ یہ آپ سوچیں تو کہ سنت کو آپ نے ہلکا سمجھ لیا، اپنی خواہش کو آپ نے ترجیح دے دی ہے۔ آپ کی خواہش کیا ہے کہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اور میں اس بات پہ گواہ ہوں ایک عرصے تک، بلکہ ابھی بھی یہ ہماری جو فوجیوں کی اکیڈمی ہے، جو بھی ہیں، تو ان کو تمام کیڈٹ کو لازمی ہوتا ہے کہ وہ ہر صبح شیو کریں، حکم ہے یہ ویسے ہی یہ تو ہمارا برائے نام معاشرہ ہے سامعین کرام، اسلام کا نام برائے نام لیتے ہیں، حقیقت میں ہم اپنی خواہشات کے، ہمارا خواہشات جو ہے، ہم اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں من حیث القوم۔ ہمارا بڑا خدا کیا ہے کہ ہمارا نفس ہے، بس اپنی خواہشات کی تابع ہیں۔ یا آپ دیکھتے نہیں ہیں مختلف مذاکروں میں لوگ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، مختلف لیڈر ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، بہتان تراشیاں اور غیبت اور جھوٹ، یہ ہماری سیاست کا خاصہ ہے۔ بہرحال اس طرف میں نہیں جاتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا شیطان جو ہے یہ دشمن ہے، یہ ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو نہیں دیکھتا۔ شیطان نے بھی، ہم بھی ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے، اور یہ شکوہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے قرآن میں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر سے تو واقف ہیں، اس کو تو جانتے ہیں، لیکن آخرت اور باطن سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے سامعین کرام قومی طور پہ کہ باطن سے ہم غافل ہیں، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ ہر شخص آپ دیکھیں دنیا ہی کو محبوب و مطلوب و مقصود بنا کے جی رہا ہے اور جینا چاہتا ہے، اور اسی طلب میں، دنیا کی طلب میں، اسی خواہشات نفس میں جان دینا چاہتا ہے۔ یہ بھی آپ ذرا نوٹ کریں، میں تو ذرا دیکھتا رہتا ہوں نا، اسی میں اس کو پرواہ نہیں ہے کہ بس موت میری کس حالت میں آئے، لیکن وہ کہتا ہے میں اسی حالت میں مرنا چاہتا ہوں، یہی میرے دولت بڑھتی رہے، عزت قائم رہے میری، مثال کے طور پہ۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، اور یہ شیطان کے وار ہیں جو وہ ہماری مال اور اولاد میں شریک ہو چکا ہے۔ آج کا سبق بڑا بنیادی ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس سبق میں ہمیں ہمارے دشمن سے آگاہ کر رہے ہیں، اور اس کو جو اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے وہ بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اس واقعے میں کافی اسباق ہے سامنے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ۔ یہ ابھی آئے گا، لیکن میں سرسری طور پہ مضمون کو ربط لگانے کے لیے یہ بات تذکرہ کر رہا ہوں۔ وَاسْتَفْزِزْ، تم بہلا دو، ڈگمگا دو، بہلا دو، من استطاعت، جس کو طاقت ہے تمہاری ان انسانوں میں، اپنی آواز سے ان پہ، اجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور ان پہ اپنے گھوڑے دوڑا دو، سوار دوڑا دو، شارکہم فی الاموال والاولاد، ان کی مال اور اولاد میں شریک ہو جاؤ، وعدہم، ان سے وعدے کرو، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کی سارے وعدے دھوکہ ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، اور یہ شیطان کے وار ہیں جو وہ ہماری مال اور اولاد میں شریک ہو چکا ہے۔ آج کا سبق بڑا بنیادی ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس سبق میں ہمیں ہمارے دشمن سے آگاہ کر رہے ہیں، اور اس کے
تو بہرحال یہ ربط کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ ربط کیا لگ رہا ہے. بات یہ ہے کہ لوگ توحید، رسالت اور آخرت سے انکاری تھے وہاں کے لوگ. آج ہم بھی انکاری ہیں، ایسی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے سامعین کرام. تمام 3 چیزوں سے جن کی مشرکین مکہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج ہم بینہی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. توحید، رسالت، آخرت، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے. یہ ایک بیماری ہے اور بیماری میں نے بتانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب میں نے کہا کہ فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو. اب یہاں سجدے سے مراد کون سا سجدہ ہے؟ سجدے سے مراد یہاں اطاعت، سجدہ اطاعت ہے کہ تم ان کے نیچے رہو. شیطان جو جنات میں تھا اس کو بھی حکم ہوا. آج بھی یہ انسان ہدایت میں بھی انسان کے تابع ہیں. سجدہ تو جیسے کہ فرشتوں نے مان لیا، شیطان نے نہ مانا، لیکن آج بھی جنات جو ہیں وہ ہمارے تابع ہیں سامعین کرام. ہماری یعنی اس میں ہدایت میں ہمارے تابع ہیں. اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے تمام مخلوقات پہ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے فضیلت دی ہے. بہرحال تو اطاعت، سجدہ اطاعت تھا یہاں مراد، یعنی سجدہ عبودیت نہیں تھا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. سجدہ جو ہے عبودیت کا وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، لیکن یہاں سجدہ اطاعت ہے کہ تم ان کے تابع ہو جاؤ، ان کا کام کرو، ان کی خدمت میں رہو. آپ دیکھیں ہر بارش کی بوند کے ساتھ فرشتہ آتا ہے. ہمارے فرشتے جو ہیں ہماری حفاظت میں، ایک آدمی پہ تقریباً کم از کم 4 فرشتے تو ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں، اور پھر لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. معقبات ہیں آگے پیچھے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو آپ دیکھیں کتنے فرشتے ہماری خدمت میں لگے ہیں. پھر روحیں ڈالتے ہیں، روحیں نکالتے ہیں، اور تمام یہ جو کام ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے کرواتا ہے، فرشتوں کے ذریعے ہی کرواتا ہے سامعین کرام. تو ایک بات یہ نوٹ کہ بھئی سجدہ جو تھا وہ اطاعت کا سجدہ تھا کہ آپ جھک جاؤ. یہاں پہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ سجدہ آدم کے ظاہر کو نہیں تھا، آدم کے باطن کو تھا. ایک بات یہ نوٹ کر لیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھیں انسان کا، ہم تو اپنے آپ سے واقف بھی نہیں ہیں، نہ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم وہ خیر میں ابھی جو میں نے بات کر رہا ہوں نا کہ انسان کے ظاہر کو نہیں، انسان کے باطن کو. اصل جو چیز ہے سامعین کرام ہماری، وہ ہمارا باطن ہے. ظاہر تو ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ ایک سفر ہے، روح کا سفر ہے. اس کو زندگی ملی ہے روح کو ایک بار. اب اسے اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دینی، روح کی موت نہیں ہے، صرف اس کا ایک سفر ہے. اس نے سفر شروع کیا عالم بالا سے، اب پھر اس کا سفر جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ واپس لوٹ کے جائے گی، اللہ تعالیٰ سے ہے. اور بہرحال میں وہ آیت آپ کو بتا رہا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس کا میں ظاہر برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو پھر تم اسے سجدہ کرنا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تمہیں اسے سجدہ کرنا. تو ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے ضمن میں سامعین کرام کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. کہ اگر تم میں وہ اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ یہ سجدہ تو انہوں نے اس نور کو کیا ہے جو تم میں موجود ہے. اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتا ہے کہ الانسان سری و انا سرہ، کہ انسان
میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ تو بہرحال راز ہے، یعنی حقیقت ہماری کیا ہے؟ ہماری حقیقت ظاہر ہے، اللہ ہے، یعنی ہمارے اندر اللہ کا نور ہے، اور یہ تمام کائنات سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ تھوڑا سا وہ بیان کرنا ہی پڑے گا یہ مضمون شروع سے۔ پہلا جو تجلی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پہلی تجلی جو تھی وہ نور محمد کی تھی۔ اول ما خلق اللہ نوری، یا دوسری حدیث کا جملہ ہے اول ما خلق اللہ نور نبیکم، سب سے پہلے نور محمد کا جلوہ ہوا ہے سامعین کرام۔ پھر اس نور سے باقی چیزیں بنی ہیں، اسی لیے پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے، نور کا ظہور ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ارادے کا ظہور ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ کائنات ہو گئی، پیدا ہو گئی۔ بہرحال تخلیق جو ہے وہ پہلی تخلیق میں نے آپ کو بتائی کہ وہ جلوہ محمد تھی، پھر اس سے باقی یعنی دیگر چیزیں جو ہیں وہ بنی ہیں، ملکوت ہے اور ارواح ہے مثال کے طور پہ، یہ ساری چیزیں بعد میں بنی ہیں۔ تو بہرحال انسان کی میں نے حقیقت آپ کو بتائی کہ یہ انسان جو ہے یہ اللہ کا نور ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی جانب سے روح پھونکوں تو پھر تم اس کو سجدہ کرنا۔ بہرحال تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب میں نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نہ کیا۔ ابلیس نے کیوں نہ کیا؟ اس کی قال ااسجد لمن خلقت طینا۔ ایک تو تعصب، سامعین کرام یہ ساری صفات اپنے اندر بھی دیکھیں آپ، ایک تعصب، پھر تفاخر، اور پھر خواہش نفس۔ اول تو یہ تھا کہ دیکھیں اس میں حکمت یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، مخلوق جو ہے اس کو سنے، یعنی اس کا کمال یہ ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے۔ اگر سننے کے بعد وہ حکمتیں تلاش کرے تو یہ مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ہر حکم کی حکمت تلاش کریں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں۔ سمعنا و اطعنا، یہ یاد رکھیں یہ مومن کی شان ہے۔ وقالوا سمعنا و اطعنا، سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہے نا اس کے۔ تو بہرحال ابلیس نے کہا، دوسری جگہ ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی تو اس سے بہتر ہے، آگ سے تو مٹی سے تو آگ بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ ااسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ تو یہاں پہ آ کے وہ، یعنی اس جگہ آ کے وہ ڈگمگا گیا تعصب میں، ذاتی تفاخر میں، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کر کے وہ ڈگمگا گیا اور بہک گیا۔ پھر کیا ہوا وہ تو آپ کو معلوم ہے، اس کا تذکرہ بھی آئے گا، لیکن آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، آپ کو میں نے گزشتہ آیت سے یہ آج کا جو شیطان کا واقعہ ہے یہ جوڑا، اور دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس واقعے میں کیا ہے۔ سامعین کرام یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ اس واقعے میں ہمیں کیا کیا، ایک تو ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ چل رہا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، جس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ پھر شیطانی صفات کیا ہیں، شیطانی صفات جو ہے وہ کیا ہیں، وہ اکڑ جانا، اس میں اکڑ گیا نا، تو یہ اکڑ اگر آپ دیکھیں تو ہم میں بھی موجود ہے۔
اور ہم دیکھیں، اور یہ بالکل اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو وہ ناجائز ہوگا۔ اکڑ تو ہم میں بھی ہے، من حیث القول، اکڑ ہے۔ دیکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ہم اس سے ہدایت نہیں لے رہے۔ قرآن آپ دیکھیں، قرآن سے ناواقفی ہماری کتنی ہے، بلکہ اس کو ہم نے، آپ دیکھیں نا، ہم نے محدود کیا ہوا ہے کتاب ناظرہ تک۔ کتاب ناظرہ اس کو بنا لیا ہے، کتاب تلاوت بنا لیا ہے، کتاب ترجمہ بنا لیا ہے، کتاب تفسیر بنا لیا ہے، کتاب درس بنا لیا ہے، بس ہمارا یہاں تک محدود ہے، یعنی قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اکڑ ہے، اور بہت سے ایسے احکامات ہیں سامعین کرام، بلکہ اکثر ہیں کہ اس میں ہماری اکڑ جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ راہ چلتے آپ دیکھیں گے کہ لوگ اکڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں خاندان کی جو اکائی ہے، شوہر ہے اور بیوی ہے اور بچے ہیں۔ بچے چلیں، جب تک تو بچے ہوتے ہیں تو وہ تو بچے ہوتے ہیں، لیکن بعض بچے جو ہیں وہ پھر اکڑ جاتے ہیں، والدین کو باتیں سناتے ہیں اور یہ وہ ان کی بات نہیں مانتے، ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اپنی عقل کو، یعنی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں آپ نہیں سمجھتے ابو، اماں اب نہیں جانتی، بات ایسی ہے۔ تو بہرحال یہ اکڑ ہے، اور قرآن کے سامنے ہم اکڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں حضور کی سنتوں کے سامنے ہم اکڑے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے ہم نے، اول تو معلوم نہیں ہے، اگر کسی کو معلوم بھی ہے تو ہم نے اکڑ دکھائی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد قرار دینے کو تیار نہیں ہے، آخرت کو ترجیح بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ اکڑ ہم میں بھی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایک شیطان ہی تھا جس نے حکم نہ مانا، ہم بھی کتنے احکام، اس نے تو ایک حکم نہیں مانا، ہم نہ جانے کتنے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ تو میں تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں اس آیت کی، اور پھر آگے ترجمہ آپ سنا دیجیے۔ پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا وَإِذْ قُلْنَا، ترجمہ سنائیے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا۔ قال ااسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اس ہستی کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کی آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ When we said to the angels, bow down before Adam, they bowed down, except for Satan. He said, shall I bow down before someone you created from mud? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔